أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. جزاكم الله خيرا. دوستوں میں جیسے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع کیا ہے اور اس پروگرام میں جو باتیں ہوں گی جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان ہوگا وہ اس موضوع پر ہوگا. تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند منٹ بیان کرنے کے لیے حضرت مولانا شہباز عالم قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنے بیان سے سامعین کو منصور کریں. والصلاة والسلام أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور عزیزان کرام، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک عام طریقہ جلسے اور جلوس کی شکل میں ہے کہ جب بھی ہمیں اپنی عوام تک یا کچھ لوگوں تک بات پہنچانی ہوتی ہے، انہیں کسی مسئلے سے واقف کرانا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ان تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، بھیڑ اکٹھی نہ کی جائے، بلکہ 1000 لوگوں میں سے ایسے 50-60 افراد متعین کیے جائیں، ان کو بلایا جائے اور ان کو اس مسئلے کے لیے تیار کیا جائے. ظاہر سی بات ہے آپ اگر بھیڑ اکٹھی کریں گے، ہزاروں کا آدمی کا مجمع بلائیں گے تو جب ضرورت پڑے گی کسی نہ کسی کو بولنے کے لیے، مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آنا پڑے گا. اس میں مسائل بھی زیادہ ہوں گی، مشکلات بھی زیادہ ہوں گی، پریشانیاں بھی زیادہ ہوں گی. اس لیے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بھیڑ اکٹھی کرنے کے بجائے صرف پڑھے لکھے افراد کو، علماء کو، پروفیسر حضرات کو، ڈاکٹرز کو، جو لوگ سمجھدار اور اہل علم ہیں، جن کے اندر بات کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت ہے، ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس موضوع پر ان کی ذہن سازی کر دی جائے، ان
کو تیار کر دیا جائے تاکہ کل ہو کر کے اگر اس مسئلے سے متعلق کوئی بات آتی ہے، مستقبل میں اس طرح کی کوئی بات پیش آتی ہے تو پھر کسی کو دارالعلوم سے بلانے کی بار بار ضرورت نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان ہر وقت ہر جگہ مہیا نہیں ہو سکتا ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بلائیں اور انہیں اس موضوع پر تیار کر دیں کہ حتی الامکان وہ لوگ خود اس چیز کو ہینڈل کرتے رہیں۔ تو یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ ہمارا ورک شاپ ہے جسے ہم اردو زبان میں تربیتی کیمپ کہتے ہیں، اور اس کا مقصد جلسے جلوس کی طرح صرف سن لینا اور یہاں سے چلے جانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنا ذہن کلیئر کریں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں اچھے طریقے سے جب تک یہاں رہیں، اس وقت سے لے کر کے تراثر کی نماز تک کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا صرف مسئلے کو سن لینے کے لیے یا لطف اندوز ہو جانے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ثواب اپنی جگہ، دوسری چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس موضوع میں تیار کریں۔ کم سے کم ہم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ کل ہو کر کے اگر ہمارے خلاف کسی طرح کی بات ہوتی ہے یا ہم نے نبوت کو لے کر کے کسی طرح کا سوال اٹھایا جاتا ہے تو ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہو، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو، اتنا کیپبل اور کانفیڈینس ہو کہ ہم اس کا منظور جواب دے سکیں۔ ہر بات کے لیے ہمیں علماء کرام کو پریشان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے تربیتی کیمپ کا۔ یہ چیز کیسے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم صرف اپنی قوت سماع پر بھروسہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ جو کچھ ہم سن لیں گے وہ تمام باتیں ہمیں یاد رہ جائیں گی، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اسی لیے کاپی قلم لے کر بیٹھے، وہ نہیں ہے تو موبائل تو ہے ہی۔ اس طریقے سے موبائل میں سب کچھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے باتوں کو محفوظ رکھنے کا بھی آپشن ہوتا ہے نوٹیفیکیشن۔ تو جو باتیں یہاں پر بتائی جائیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سنیں اور سے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پروگرام سمجھانے کے لیے تو کیا گیا ہے، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پوچھے، 15 مرتبہ پوچھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بات آپ کو سمجھائی جائے گی۔ سارا مطلب یہاں پر موجود ہے اسی لیے تو سب سے پہلے بات کو غور سے سننا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی اشکال ہو، کسی طرح کا کوئی سوال ہو موضوع سے متعلق، تو جب بات مکمل ہو جائے تو سوال کریں، اشکال کو کلیئر کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں اور جو بات بتائی جائے اس کو نوٹ کر لیں۔ چونکہ تمام باتیں علمی طرز کی ہوں گی، یہ باتیں ایسی ہوں گی جو عوامی سطح سے تھوڑی سی بلند ہوں۔ ممکن ہے کہ شروع میں ہمیں تھوڑی سی بوجھل بھی ہو سکتی ہے، باتیں سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، ہر مسئلے کا ہم پیچھے ہٹ جانا، جب خدا کے یہاں سے چلے جانا تو نہیں ہے نا، کہاں پیچھے ہٹے، کہاں گھبرا کر کے اپنی جگہ کھڑے۔ تو اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے اول مرحلے میں شروع کے 2 گھنٹے میں تو آپ کو بور نہیں ہونا ہے، قدم رہنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کا وقت آگے بڑھتا جائے گا، 1 سے 2 گھنٹہ، 2 سے 3 گھنٹہ، 3 سے 4 گھنٹہ، تمام چیزیں خود بخود واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہ بات تو اس لیے گئی، اس بات کی یہ رہی۔ تو میں یہاں پر اس مقصد اس لیے آ رہا تھا تاکہ اس مقصد تاکہ جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کے مقصد سے آپ کو آگاہ کر سکیں۔ اب اس کیمپ آپ سب کو معلوم ہے اور آپ سب کے سامنے اعلان، آپ کے سامنے سے اعلان گزرا ہوگا کہ اس کی ترتیب کیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر میں آپ کے ہاتھوں میں پرنٹ آؤٹ پہنچ جائے گا، اس میں تمام موضوعات کی تفصیل ہے کہ کس وقت کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ ابھی استاد محترم اسی سلسلے میں کچھ ابتدائی گفتگو کریں گے، پھر مغرب کے بعد ختم نبوت سے متعلق بات کی جائے گی تفصیل کے ساتھ، وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جب بھی ہم ختم نبوت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو یہ اجراء نبوت کی بحث ہو سکتی ہے، فتنے کی ابتدا کیسے ہوئی، کب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ دوا نہیں دیتا ہے بلکہ مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہے جیسے آپ کو دیکھا فوراً دوا نہیں دے گا، پہلے وہ آپ سے چیزیں پوچھتا ہے، بیماری کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، فلاں علامتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، نہیں پائی جا رہی ہیں۔ جب وہ مرض میں جڑ تک پہنچتا ہے تب جا کر کے آپ کو دوا دیتا ہے، تب جا کر کے آپ کو صحیح سے آرام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نبوت کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو نبوت کی بھی بات آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی بات آئے گی، مرزا کے کیریکٹر کی بھی بات آئے گی، کیوں آئے گی یہ بات بھی آپ جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان تمام موضوعات پر آج گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے کل پورے دن بھی اسی سلسلے میں نبوت کے سلسلے میں دیگر موضوعات اور دیگر مطالبات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جم کر بیٹھیں
اور ساتھ ساتھ جو چیزیں بتائی جائیں ذہن میں، موبائل میں، کاپی میں، جہاں ہو سکے ہم اس کرتے رہیں تاکہ ہماری یہ محنت ضائع نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر جو باتیں اس مجلس میں بتائی گئی کل ہو کر کے وہی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ جائے، پھر اگر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے تو فائدہ کیا ہوگا ایک ضائع کرنے کا؟ ظاہر سی بات ہے آپ بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، ہم دونوں نے کہیں نہ کہیں بہت سارے مشاہدوں کو چھوڑ کر کے ہم شکر کیا ہم سب نے۔ تو اگر اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اس میں فائدہ ہے، اس لیے جو باتیں بتائی ہیں اور سلسلے خود رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ختم نبوت کی اہمیت، فضیلت اور اس کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے چیدہ اور چنیدہ حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدارس و مساجد اور شہر کاٹھمانڈو کے ذمہ داران ائمہ مساجد، یہ تمہیدی نشست ہے تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر چلنے والے اس 2 روزہ تربیتی کیمپ کی۔ اس میں کچھ ضروری باتیں کہی جانی ضروری ہوتی ہیں، تو ان کو پہلے سے ذکر کر دی جاتی ہے۔ حضرت مولانا وکیل احمد صاحب الحسینی نے 11 صفحات پر مشتمل اپنے دل کی بات لکھی ہے اور اسی کو اپنی زبان سے آپ کو سنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ 11 صفحات اپنے پیچھے 25 سال کی تاریخ رکھتے ہیں۔ جو ان کا سفر ہے اس موضوع پر، اس 25 سال کے لیے اگر یہ ایک صفحہ بھی خرچ کرے تو 25 صفحات ہونے چاہیے، تو اس کو بھی بہت مختصر کیا ہوگا انہوں نے۔ اور جب آدمی اپنی بات اپنی زبان سے کہتا ہے تو وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہے، اور میں نے ان کو جان بوجھ کر بولنے کا موقع دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسے دیوانے ہیں کہ اگر ان کو موقع نہ دیا بولنے کا تو یہ بیمار پڑ جائیں گے۔
میں نے کہا ان کو موقع دو تاکہ کم از کم ان کا کھانا ہضم ہونے لگے. جو بات کہنی ہے وہ یہ کہہ لیں. آدمی کہہ لیتا ہے اپنے دل کا درد تو بوجھ کم ہو جاتا ہے. ان کی گفتگو میں آپ نے محسوس کیا ہوگا ان 4 باتوں کو. 25 سال کی تاریخ بھی ہے. اس کو جب تفسیر کرنے لگتے ہیں تو یہ خود ہی گھبرا جاتے ہیں, اور جب اجمال کرنے لگتے ہیں تو 786 بنا دیتے ہیں کہ نہ لکھنے میں ثواب نہ پڑھنے میں ثواب. لیکن ایک دل کا درد ہے, آدمی کہہ دیتا ہے تو بوجھ کم ہو جاتا ہے. اس میں تاریخ کے ساتھ ایسی باتیں جو صحبتیں دقتیں دشواریاں ان کو اس 25 سال میں آئی ہیں, وہ درد بھی چھلک رہا تھا. آپ لوگ تو اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, لیکن میں اس کو سمجھ رہا تھا. اور سمجھنے والے جب اس کو غور سے سنیں گے, جن کو سمجھنا ہے وہ بھی سمجھیں گے. اس میں کچھ 25 سال میں بہت ساری شکایات پیدا ہوئی ہیں, تو ان شکایات کے جوابات بھی یہ دے رہے تھے بغیر ذکر کیے شکایات کے. کچھ لوگوں کے سوالات پیدا ہوتے ہیں, ہوتے ہی رہتے ہیں. جب کام چلتا ہے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور سوالات پیدا ہونا یہ کام کے ہونے کی دلیل ہے. کچھ ہوگا ہی نہیں تو سوال کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو پیدا شدہ سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے, یہ دفاع بھی کر رہے تھے, اپنا تاریخ بھی بیان کر رہے تھے, اپنا درد دل بھی بیان کر رہے تھے, سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے. پھر چوتھا جزو یہ کہ اس کام کی کڑی جڑی ہوئی ہے ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے اور اس کے اکابر سے. تو اس کی بھی تاریخ بتا رہے تھے کہ 93 سے اس کام کو لے کر کے کس کس طرح سے لوگ اٹھے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کام سے جڑے ہوئے رہے اور آج وہ اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں جا پہنچے ہیں. کتنے لوگ زندہ ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس کا رفیق سفر بنے, لیکن شکایات کی وجہ سے, حکایات کی وجہ سے وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں. لیکن مولانا وکیل حسین ایسا پہلوان ہے کہ 25 سال سے تو چل رہا ہے, پہلوانی کی بات ہے. تو یہ اپنی شجاعت, بہادری اور اس کام پر جمے رہنے کی تاریخ بھی سنا رہے تھے. یہ سب چیزیں میں محسوس کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا, سن رہا تھا. اسی لیے میں نے ان کو موقع دیا کہ یہ اپنا تدبیر کہہ لیں. یہ نیپالی جامع مسجد میں آپ ہی سامعین کی حیثیت سے گواہ بنیں گے, اور آپ بھول جائیں گے تو یہ در و دیوار تو بہرحال گواہ بنے گی, اور جامع مسجد کی اینٹ گواہی دے گی. کل اللہ تعالیٰ جب بولنے کی قوت زبان کو بند کر کے اور دیگر اعضاء کو دے گے تو نہ معلوم کیا کیا چیزیں بولے گی اور وہ گواہیاں دے گی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ تو بولنے دو, یہ اپنا درد دل کہہ لیں, گزار کہہ لیں. اس کو معلوم ہے کہ کل رہے گا نہیں رہے گا, بیٹھ ہے. یہ ان کی ایک گزار. اس کے بعد مولانا شہباز اختر صاحب نے آپ کو موضوع پر لانے کی کوشش کی. میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ وہ تفصیل سے اس کا ذکر کرتے, لیکن انہوں نے بھی کافی اجمال پیدا کر دی. اب میں اس کی تفصیل آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ بھیڑ دیکھ کر, مجمع دیکھ کر اتنے سارے علماء آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, چلو ہم بھی چلیں دیکھیں. اس لیے آپ آ گئے. آنا کوئی حرج نہیں, لیکن بے سمجھی کے ساتھ بیٹھنا ضرور حرج بنے گا. میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ تربیتی پروگرام ہے. اس
تربیتی پروگرام کو دارالعلوم دیوبند نے ترتیب دیا ہے اور وہاں کے ذمہ داران کے مشورے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ نیپال کی ضرورتیں، نیپال کے تقاضے، نیپال کے حالات اور یہاں کے مسلمانوں کے دینی جذبات اور احوال، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند مکمل واقف نئی چیزوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو باصبری کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو اوقات طے کیے گئے ہیں، یہ جو آج کا ڈیٹ ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہنگم سے ترتیب دے دیا گیا ہے۔ کم از کم مجھے یاد ہے کہ مہینے، 1.5 مہینے کے بعد ان کی درخواست کے 1.5 مہینے کے بعد یا کم از کم 2 مہینے کے بعد ان کی تاریخ ہوئی ہے۔ ہنگم سے ایسا نہیں کہ اٹھے ہیں اور ایک دم سے تاریخ طے کر دیے اور نیپال کے حالات معلوم نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے تعاون سے ترتیب دیا گیا ہے۔ پروگرام کی نوعیت کے بارے میں آپ کو یا کسی کو اگر غلط فہمی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا جواب دے نہ میں ہوں نہ مولانا وکیل علی حسینی۔ وضاحت کر دی گئی، تحریر میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ اجلاس عام نہیں ہے، عمومی جلسہ نہیں ہے، سب کو شرکت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں چند افراد پورے ملک سے جو پڑھے لکھے ہوں اور کام کو اپنے کانوں پر لے کے چلنے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہوں، صرف وہ آئیں، اور وہ بھی کنڈیشنل ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسا چاہیں اٹھے یہاں آ جائیں بیٹھ جائیں، کنڈیشنل ہے، اس کے شرائط ہیں کہ تینوں نشستوں میں، چاروں نشستوں میں مکمل ان کو شریک رہنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، جیسے آپ سمجھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں 1 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی بیمار ہوتے ہیں تو ان کو مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ کلینک پر، ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا کے دوا لے آؤ، کھانا صحیح ہو جاؤ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض زیادہ ہو جاتا ہے، بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے، محلے میں بہت زیادہ لوگ بیمار ہونے لگے ہیں کثرت سے، تو اب پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے محلے کو کلینک پہ بھیجا جائے گا، اس کلینک کا چوچو کا مربع بن جائے گا، سارے محلے والے پہنچ جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو محلے میں ہی بلا کے کیمپ لگا دیا جاتا ہے، دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ پہلے تو مریض بن کے چند ایک لوگ جاتے تھے، اب ڈاکٹر سے ہی سب یہی آ رہے ہیں، کس کو کیا بیماری آ جاؤ، چیک اپ کراؤ، دوائیاں لو، گھر میں بیٹھو۔ مرض جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، دوائیاں گلیوں میں، نالیوں میں، چھتوں پر، راستوں میں، روڈ پر، ہر جگہ دوائیاں بھی چھڑکی جاتی ہیں جراثیم کو مارنے کے لیے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند یہ محسوس کر رہا ہے، جس مجلس کی بنیاد آج سے 25 سال پہلے رکھی گئی تھی، اکابر نے یہاں تشریف لا کر اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی، اس کا اعلان کیا، اس کے اراکین چند ایک ابھی بھی زندہ ہیں، باقی ہیں۔ اس کا اعتراف مولانا وکیل صاحب کو بھی ہے، اور نہ ہو تو میں بتانے والا خود موجود ہوں۔ جس نوعیت سے، جس ذمہ دارانہ طور پر کام کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، لے کے چلنا چاہیے تھا، نہیں لے کے چل پائے۔ کمی ہے، ہوتی رہتی ہے، کبھی کام بہت اچھے انداز میں ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ کمی ذاتی تو اضافی چیز ہے، لازمی چیز نہیں ہے۔ تو بہرکیف بنیاد رکھی جب اکابر نے، دارالعلوم نے محسوس
ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگے. قادیانیت کا فتنہ الگ گردن آ رہا ہے, شکیلیت کا فتنہ الگ جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. بابیت بہائیت کے فتنے تو پہلے سے ہیں, دور شاہی کا فتنہ وہ الگ آ کر کے مسلمانوں کو ارتداد کا شکار بنا رہا ہے. چھوٹے موٹے اور بھی نہ معلوم کتنے ہیں. اب ان سارے فتنوں کے لیے جلسے کیے جائیں, اس کے بجائے یہ دارالعلوم نے طے کیا کہ نیپال کے اندر ہی افراد تیار کیے گئے, بجائے اس کے کہ باہر سے مسلسل علماء کو بلا کے جلسے کرائے جائیں, وہ ہنگامے مچائے جائیں. اب حالات جلسوں کے نہیں رہے. پہلے تو بڑے بڑے اجلاس آپ کر دیتے تھے, تو کورونا کے بعد تو حالات اور بھی زیادہ مختلف ہو گئے ہیں. میرے سے زیادہ آپ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے. تو ضرورت اس کی محسوس کی گئی کہ نیپال کے اندر منتخب علماء, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے ڈاکٹر صاحبان ہوں, چاہے ماسٹر صاحبان ہوں, چاہے پروفیسر صاحبان ہوں, پڑھے لکھے ہوں, یا اگر نیپال میں پڑھے لکھے دستیاب نہیں ہے تو جاہل ہی صحیح, زبان سمجھتا ہو, ایسے کو ہی جمع کر دو. کہ ایسے لوگوں کو جمع کر کے اور ملک نیپال کے اندر ہی نیپال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فیکٹری لگائی جائے. وہ فیکٹری کاہے کی ہو جو عقائد اور علم کلام کے موضوع پر ضروریات پوری کر سکیں. اس کے لیے افراد سازی کا مرحلہ ہے. تو دارالعلوم دیوبند نے بجائے اس کے کہ سب کو وہاں بلائے, فردن اور علاج کرایا کیا جائے, یہ طے کیا کہ وہیں انتظام کر لیا جائے. یہ ذمہ داری مجلس تحفظ ختم نبوت کے پرانے کارکن اور ذمہ دار مولانا وکیل الحسینی کو دی گئی. اب آپ کو کیوں نہیں دی گئی, تو آپ سمجھے کیوں نہیں دی گئی. کسی ایک کو دی گئی تو سب کو دی گئی. یہ کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی منصب نہیں ہے, کوئی کرسی نہیں ہے, کوئی پوسٹ نہیں ہے. یہ بیٹھنے کی جگہ ہے کہ اس پر مولانا وکیل الحسینی کیوں بیٹھ گئے اور مفتی ابوبکر کیوں نہیں بیٹھے. مفتی ابوبکر کی ذمہ داری سنبھالنا چاہتے ہیں تو ہٹا دیا جائے, پہلے بیٹھ جائیں, وہی بھی بیٹھ جائے ذمہ داری سنبھالنے. اس میں تو دیوانگی کے ساتھ اپنے آپ کو کھپا دینے, بھلا دینے, مٹا دینے, یہ سمجھ لیے کہ قوم کے تقاضوں کو پوری کرنے کی فکر میں اپنے آپ کو ہما جہت لگا دینے کا یہ کام ہے, یہ خدمت ہے, کوئی پوسٹ منصب نہیں آ رہا ہے. اب اس کے لیے ان کی پرانی جو خدمات ہیں دارالعلوم دیوبند میں, ان کا ریکارڈ ہے, فائلیں ہیں, اکابر سے مطمئن ہیں, تو انہوں نے ان کو ذمہ داری دی ہے اور الحمدللہ انہوں نے ذمہ داری نبھائی کی ہے. اس میں چند افراد ہی مجھے بولنے کے لیے کافی ہیں. اس کے بجائے میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کا ہونا ضروری تھا اور وہ یہاں ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ جو مجمع سامنے آ گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مولانا وکیل صاحب کی خوبیوں میں بڑی خوبی ہے کہ یہ مانیں گے کسی چیز کو نہیں. بڑی خوبی ہے کہ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو کسی ایک کمرے میں رکھیں, کسی خاص جگہ رکھیں, مسجد سے ہٹا کے. مسجدوں میں نماز سے پہلے افراد آتے رہیں گے, نماز کے بعد افراد جاتے رہیں گے, تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہمارا جو ضائع ہوگا تو بچے گا کیا ٹائم. لیکن یہ بھی ماننے والے کہاں ہیں. چلیے صاحب نہ مانے تو ہم بھی ماننے والے کہاں ہیں. کام کو ہمیں بھی اپنا پورا کرنا ہے, البتہ سسٹم سے پورا کرنا ہے, نظام سے پورا کرنا ہے. اب نظام میں بتا دوں
کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ یہیں بیٹھے ہیں، اب یہ مشورہ کر کے طے کر کے ہم جگہ چینج بھی کر سکتے ہیں، اعلان کر دیا جائے گا کہاں بیٹھے سب لوگ، اور صرف ان لوگوں کو جن کو دعوت دی گئی ہے وہی صرف بیٹھے، بقیہ لوگ بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ہمارے نصاب کا نظام کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 1، ان کو ہم نے کہا تھا کہ 25 آدمی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ 500 آدمی کو جمع کر دیں تو جلسہ بنا دیا، اور 25 بھی منتخب ہونے چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ مجمع جب سامنے ہوتا ہے تو اس کی نوعیت سے بات الگ کرنی پڑتی ہے، ہم نے افراد پیدا کرنے ہیں، افراد جن کو پیدا کرنا ہے ان کا مقصد علم معلوم ہو کر کے ایک علمی انداز میں ہم بات کہتے ہوئے چلے جائیں گے، کتابیں کماتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اب ہم سب کچھ سمجھا رہے ہیں بیٹھ کر کے، اب یہ بیٹھے ہوئے کیا کریں گے؟ یہ ابھی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، بتائیے کیا کریں گے؟ سمجھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھنے کے بعد کام کی جب باری آئے گی، ورک کی باری آئے گی تو اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ادا کریں گے۔ اب اس میں 65 سال کے 70 سال کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھا کہ اپنے گھر کام کریں تو گھسنا جائیں گے، کیا فائدہ ان کے بیٹھنے کا؟ یہ سمجھ تو سکتے ہیں نا، لیکن ان کو بھیجا جائے ابھی جو ہے وہ 1000 فٹ پہاڑی پر چڑھیں گے کام کرنے کے لیے۔ ہمارے سامنے صرف وہ افراد آئے اور بیٹھے جو پہلے سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں، طے کیے ہوئے ہوں کہ اس موضوع پر ہمیں کام کرنا ہے۔ کام کرنے کا موقع جنگل ملے تو کرنا ہے، پہاڑ پر ملے تو کرنا ہے، گلی میں ملے تو کرنا ہے، شہر میں ملے تو کرنا ہے، دیہات میں ملے تو کرنا ہے۔ کرنا ہے کام صرف وہ لوگ آئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہوگا نظام کا، جو لوگ بھی بیٹھے بیٹھنے سے پہلے رجسٹر بنا ہوا ہے، رجسٹر پر اپنا نام ایڈریس پتہ لکھ کر کے دستخط کرتے ہی بیٹھے۔ یہ سسٹم کا حصہ ہے، جب تک رجسٹر پر دستخط نہ ہو جائے، موبائل نمبر نہ لکھنے وہ نہ بیٹھے۔ یہ صاحب ہم تو نہیں کرنا چاہتے تو بیٹھیے، آپ بھی بیٹھیے، لیکن ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ نظام کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ اس نظام کی پابندی کرنی ہے آپ کو۔ تیسری بات یہ کہ یہاں تقریریں نہیں ہونی، یہاں تو منتخب موضوعات ہیں، ان منتخب موضوعات پر آپ کو اتنا مواد دے دینا ہے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہو جائے اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، نیپالی میں، کسی اور زبان میں، تو ان سوالات کے جوابات دینے کی اہلیت آپ میں پیدا ہو جائے۔ ان موضوعات پر مطلب ہوگی، موضوعات کے حساب سے جب افراد سامنے ہوں گے تو اسی حساب سے ہم کو کچھ کہنے اور سمجھانے میں بھی کم وقت میں کام زیادہ ہو جائے گا، سہولت رہے گی ہمارے لیے، اور سسٹم بگڑا ہوا ہوگا تو کبھی ذہن منتشر ہوگا، کبھی موضوع منتشر ہوگا، اور پوری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسا بھی نہیں ہونا کہ بہت سارے علماء آئیں گے اور سب یہاں بولتے ہی رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ تو سمجھ لیجیے کہ کسی دینی درسگاہ کا ایک حصہ ہے، بجائے اس درسگاہ میں بلانے کے درسگاہ کو یہیں قائم کر دیا گیا ہے۔ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ دارالعلوم دیوبند یہاں سے 150 علماء کو دیوبند میں بلاتا، اس کے بجائے بیماری زیادہ بڑھ گئی ہے تو دارالعلوم نے ایک درسگاہ یہی بنا لی ہے۔ اب درسگاہ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو اس کا نظام ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، پڑھے لکھے سب لوگ جانتے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ میں قلم بھی نہیں، کاغذ بھی نہیں، یہ کیا
کیا کریں گے؟ بتائیے، اس کان سے سنیں گے، اس کان سے نکال کے دے دیں گے خالی بھیڑ بنانے کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کاغذ قلم لے کے بیٹھیں سسٹم کے ساتھ، کوئی ضرورت کی چیز ہے تو آپ لکھیں، کل تک نہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا جو باتیں کہتے جاؤں گا، پتھر کی لکیر کہتے جاؤں گا، آپ کو پوچھنے کا اختیار ہے، پوچھنے کا حق ہے، لیکن سب سے پہلے میں دیکھوں گا جیسے آپ پوچھیں گے کہ رجسٹر میں نام اندراج ہے، موبائل نمبر ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ آدھی بات ابھی آپ سنیں اور آدھی بات جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کرنے چلے جائیں آپ، تو سوال تو پیدا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم لوگ بیٹھے رہیں گے تو میں کتنوں کو جواب دوں گا؟ جواب تو دے چکا ہوں، میں سمجھا چکا ہوں، لیکن غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے نہیں نشست کی، اس کا جواب دے میرے ذمہ، جواب دہی میرے ذمہ نہیں ہے۔ مکمل آپ جب تمام نشستوں میں شریک رہیں گے، اب اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اب نہیں، سال بھر کے بعد، اب نہیں 2 سال کے بعد بھی اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس کا جواب دے میں ہوں، میں نظر نہیں رہوں گا، داخل دیوبندی انتظام کرے گا، بات آئی سمجھ میں؟ تو آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ بیٹھنا، یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کر دی کہ جو میں نے پہلے ان کو منع کیا تھا کہ مسجد میں مت رکھیے گا، اور سختی سے منع کیا تھا میں کہ مسجد میں مت رکھیے گا، اس لیے کہ 10-10 منٹ آدھا گھنٹہ میں ملا کر کے یہی تو ٹائم ہے ہمارا، یہ مسجد کا لحاظ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے افراد ہیں، چلیے بات پوری ہو گئی، اب جو موضوعات اس نشست میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے موضوعات رہ گئے، ان میں سے کچھ بھی نہیں بیان کر پائے، کیوں رہ گئے؟ ہماری کمی کی وجہ سے، میں تو وقت سے پہلے موجود، سسٹم کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس کو پورا کروں گا، اس لیے کہ پورا نہیں کرتے جاؤں گا تو سوالات پیدا ہوں گے آپ کے ذہن میں، پھر کوئی جواب دینے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ 2-3 باتیں جو بتا دی گئی ہیں، امید ہے کہ اس کا لحاظ رکھیں گے، بقیہ بچوں کو، طلبا کو، کسی کو بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہ جائیں اپنا کام کریں۔